حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کفار نے جب واقعہ معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر اس مسئلہ میں آپ کی رائے پوچھی، تو آپ نے برملا فرمایا لقد صدق وانی لاصدق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے اور میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی طرح سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی کہ معراج سے واپسی پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام ذی ملوا پر پہنچے تو آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا میری قوم واقعہ معراج کے متعلق میری تصدیق نہیں کرے گی، تو جبرائیل امین نے عرض کیا ابو بکر تو ضرور آپ کی تصدیق فرمائے گا، کوئی اور تصدیق کرے یا نہ کرے لیکن ابو بکر تو آپ کی ضرور تصدیق کرے گا۔ فقط جبریل نے کیا فقط جبریل نے کیا خود نبی نے بلکہ خالق نے صفت کی جن کی اجمل وہ عجب صدیق اکبر ہے۔ سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہیں جن کا نام اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام اور جبرائیل امین علیہ السلام کی زبان پر صدیق رکھا ہے۔ اللہ نے بھی صدیق کہا، رسول اللہ نے بھی صدیق کہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کو صدیق کہا، اور مزید فرمایا کہ ابو بکر ہمارے آقا علیہ السلام کے نماز میں خلیفہ ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ہم نے ان کو اپنی دنیا خلافت کے لیے بھی پسند فرما دیا۔ اس کو المستدرک میں امام حاکم نے نقل فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا نام صدیق لقب آسمان سے اتارا ہے، یوں ہی نہیں رکھ دیا گیا، یوں ہی آپ کا نام نہیں پڑ گیا، یہ اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے، رسول اللہ نے زمین میں رکھا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے لکھا بہت سی آیتیں قرآن میں نازل ہوئی، دیکھو کیا ہے ذکر حق نے جا بجا صدیق اکبر کا، رسول پاک نے دیکھا فلک پر عرش اعظم پر، خط قدرت سے لکھا نام صدیق اکبر کا، کہا روح الامین نے حاضر دربار شاہ ہو کر صحابہ میں ہے عالی مرتبہ صدیق اکبر کا، احادیث نبی وارد ہیں ان کی شان میں صدہا، سمجھ لو اس سے کیا رتبہ صدیق اکبر کا، بیان کی خود رسول اللہ نے مدح و صفت ان کی، تو اب کیوں کرنا ہو رتبہ سوا صدیق اکبر کا، مہاجر سب تمام انصار و اصحاب رسول اللہ ادب ملحوظ رکھتے برملا صدیق اکبر کا، ہمیشہ جلوت و خلوت میں خود مولا حیدر نے، ہمیشہ جلوت و خلوت میں خود مولا حیدر نے بہت اخلاص سے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا۔ کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف زمینوں میں نہیں آسمانوں میں بھی اللہ نے ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے، صرف زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی اللہ نے ان کے چرچے فرما دیے، صرف زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور صحیح بخاری اور احتجاج تبرسی میں بروایت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے ساتھ جبل احد پر تشریف فرما ہوئے، جبل احد پر تشریف فرما ہو کر صداقت صدیق، شہادت عمر و عثمان کا اعلان فرما دیا۔ جب آپ پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے تو احد پہاڑ نے جب حضور کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا تو اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے رشک کرنے لگا،
حرکت میں آ گیا، جنبش میں آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک چومنے کے بعد وجد میں آ گیا، ناچنے لگا۔ ادھر پہاڑ کو وجد آیا، ادھر بریلی کے تاجدار کو وجد آ گیا۔ انہوں نے کہا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا مقام اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو حضور کے قدمین شریفین کی یہ برکت ہے کہ احد پہاڑ بوسے لیتا ہے اور پھر ناچنے لگ جاتا ہے، تو حضور کی زلف عنبرین کا کیا مقام ہوگا، حضور کے چہرہ بدوحا کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب پہاڑ وجد میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ سے حکم دیا کہ رک جا، کہیں اس کن کے لفظ آئے ہیں، کہیں اس بت کے لفظ آئے ہیں، کہیں قر کا لفظ آئے ہیں، کہیں حضور فرماتے ہیں سکون کر، کہیں فرماتے ہیں ثابت ہو، ثابت قدم رہ، رک جا۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جب پہاڑ جنبش میں آیا تو سرکار فرماتے ہیں اے احد پہاڑ ساکن ہو جا، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اپنی نبوت کا ذکر فرمایا، وہیں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا ذکر فرمایا، اور وہیں حضور نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ذکر فرمایا۔